السلام علیکم. سما کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید مبارک. میں ہوں سید فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر. بلیٹن میں خوش آمدید. سب اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں. ایسے میں سرحدوں پر تعینات بہادر سپاہی اپنوں سے دور وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہیں. آرمی چیف انہی بہادر جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں پر گئے. نماز عید ادا کی. سپہ سالار نے کہا عوام کی سیکیورٹی اور بہتری پاک فوج کی اولین ترجیح ہے. قوم کی توقعات پر ضرور پورا اتریں گے. عید کے موقع پر کشمیری عوام کی قربانیوں کو فراموش ہرگز نہیں کر سکتے. وقت آ گیا ہے کہ اس انسانی المیے کا خاتمہ ہو. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو کسی صورت فراموش نہیں کریں گے. سپہ سالار کا عزم. عید کے روز لائن آف کنٹرول کا دورہ بڑا پیغام بھی دے دیا. کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کا وقت آ گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایل او سی کے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی. پاکستان کے امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی. جوانوں کی لگن، جذبے اور پیشہ ورانہ تیاریوں کو بھی سراہا. آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فرنٹ لائن پر ہمہ وقت دفاع وطن کے لیے خدمات دینے والے جوانوں پر فخر ہے. پاکستان کی عوام کی سلامتی اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترے گی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی فارمیشن کی جانب سے سول انتظامیہ کو کورونا سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون کی فراہمی پر داد دی. وبا کے خاتمے کے لیے ہر ممکن احتیاط کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم عمران خان نے پوری امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دی. ٹویٹ میں لکھا کہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اہل کشمیر و فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. انہیں قابض قوتوں کے ہاتھوں بنیادی حقوق کی پامالی اور بربریت کا سامنا ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آج کی عید بہت مختلف ہے، جسے دو اہم وجوہات کی بنا پر خاموشی سے گزارنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اہل کشمیر و فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. انہیں قابض قوتوں کے ہاتھوں بنیادی حقوق کی پامالی اور بربریت کا سامنا ہے. عمران خان نے اپنے ٹویٹ پیغام میں یہ بھی کہا کہ آج کی عید بہت مختلف ہے، جسے دو اہم وجوہات کی بنا پر خاموشی سے گزارنا چاہیے. میٹھی عید پر حکومت اپوزیشن لیڈر کو عیدی دینا نہ بھولی. وفاقی کابینہ نے میاں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے. اسلام آباد سے دیکھیے عباس شبیر کی رپورٹ. حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ کھل رہا ہے. صدر نون لیگ شہباز شریف ملک سے باہر جا کر تو دکھائیں. تبدیلی سرکار نے اپوزیشن لیڈر کے بیرون ملک جانے کے آگے بند باندھ دیا. نام ای سی ایل میں ڈالنے کی وفاقی کابینہ سے سمری سرکولیشن کے ذریعے منظوری. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت اور بیرون ملک جانے کی اجازت بھی سربراہ نون لیگ کے لیے ڈھال نہ بن سکی. نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وفاقی کابینہ کے کم از کم 14 ممبرز کی منظوری درکار تھی. ارکان سے عید کے روز آن لائن منظوری لے لی گئی. حکومت کی جانب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ کھولنے کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست نیب نے کی تھی. کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ایک روز پہلے ہی نیب کی درخواست منظور کرنے کی سفارش کی، جس پر ہنگامی بنیادوں پر کارروائی ہوئی اور حکومت نے شہباز شریف کی بیرون ملک جانے کی کوئی بھی ممکنہ کوشش پیش کی ناکام بنا دی. عید پر بھی کابینہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں کیسے ڈالا جائے. نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کو عدالت نے باہر جانے کی اجازت دی. حکومت توہین عدالت کر رہی ہے. شہباز شریف فیملی کے ساتھ عید منا رہے ہیں، مگر ان کا خوف کابینہ پر طاری ہے. عید والے دن، چھٹی والے دن پوری کی پوری کابینہ سرکولیشن کے تھرو کس بات کے اوپر غور کر رہی ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے. توہین عدالت عمران صاحب کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے عدالت پر حملہ. یہ عدالت اس کا نوٹس لے گی، مجھے امید ہے، کیونکہ ایک فیصلہ عدالت نے کر دیا. تمام ایویڈنس دیکھتے ہوئے ان کو اجازت باہر دی گئی تھی اور شہباز شریف صاحب تو بڑی خوشی سے عوام کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ عید منا رہے ہیں. لیکن مجھے عمران صاحب کے بغض، حسد اور جو کیفیت اس وقت شہباز شریف کا خوف ان پر اور ان کابینہ پر اس وقت طاری ہے، اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. پاکستان میں موجود نون لیگ کی لیڈرشپ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے. سما سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ میاں صاحب کو باہر بھیجنا زیادتی تھی. شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طرح جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے.
میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نے بتا دیا تھا کہ حدیبیہ کا جو کیس ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اور اس لیے کووڈ کے باوجود جتنی تیزی سے انہوں نے یہ سارا پروسیس مکمل کرایا، تو ہماری کنسیڈرڈ اوپینین یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اگر یہ جائیں گے تو یہ بھی اپنے بھائی کی طرح واپس نہیں آئیں گے۔ بڑی زیادتی تھی ان کو باہر بھیجنا ہی، میں سمجھتا ہوں کابینہ میں ہمارے کنسنسس تو ہوا کہ ان کو باہر بھیجا جائے، لیکن ان کو بھیجنا جو تھا وہ صحیح نہیں تھا فیصلہ۔ اگرچہ بھیجا تو انسانی ہمدردی کے تحت ہی تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے نیریٹو کو بڑا دھچکا پہنچا۔ ایکچولی جو حدیبیہ ہے نا، وہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کے تمام جو کیسز ہیں ان کی ماں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں بھی سارے جعلی اکاؤنٹس استعمال کیے گئے۔ 175 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت اس کیس میں وٹنس ہیں۔ ہم نے سارے کیسز کر کے بنا کے عدالتوں میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ لڑائی صرف عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے۔ فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا ادارہ تو نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کا ادارہ ہے۔ یہ تو نواز شریف صاحب نے فوج کو ہمیشہ ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے نا جی مین پی ایم ایل این کی، وہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہے۔ باقی یہ جو زبید صاحب ہیں یا مصدق ملک صاحب ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، یہ تو دیکھیں یہ لوگ تو صرف ٹی وی کے سیاستدار ہیں نا۔ اصل جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ پہلے ہی امیدیں چھوڑ چکے ہیں شریف ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں حدیبیہ کیس میں شریف فیملی کے 5 ارکان مفرور ہیں۔ پاکستان کا چور سیاستدان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ 14 کے 14 ملزم ای سی ایل میں تھے سوائے شہباز شریف کے، اور اس کیس میں ان کے 5 فیملی ممبر جو ہیں وہ مفرور ہیں۔ دنیا میں سیاستدان کوشش کرتا ہے اپنے ملک میں واپس جائے، پاکستان کا چور سیاستدان کوشش کرتا ہے ملک سے بھاگے۔ رشیا میں سیاستدانوں نے اپوزیشن نے کوشش کی، واپس آ گئے۔ امام خمینی اتنے بڑے زور شور سے اپنے ملک میں واپس آنے کے لیے، اور ڈونلڈ رابرٹ کو، یہ سب لوگ اپنے وطن میں آ کے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کی لوٹی ہوئی دولت ملک سے باہر ہے، اس لیے یہ باہر آسائش سے اور سہولت سے رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں صرف ٹی وی پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے عمران خان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ دامن صاف ہے تو رات کی تاریکی میں بھاگنے کی کیا ضرورت؟ یہ جس ملک میں سیاست کرتے ہیں انہیں عید بھی اسی ملک میں منانی چاہیے۔ وہ سما سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان عمرے پہ گیا ہے تو میرا داؤ لگ جائے گا، اور اس نے ادھر سے وہ جیل سے نکلا، ضمانت ہوئی، اور ادھر وہ اس نے ٹکٹ کرا لی اور دوڑنے کی تیاری کر لی۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو رات کے اندھیرے میں جس کے دل میں چور نہیں ہوتا اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس ملک میں وہ سیاست کرتے ہیں وہیں رہ کے عید بھی منائیں۔ عید پر وزیر داخلہ شیخ رشید کا پروگرام 7 سے 8 میں انٹرویو، کھٹی میٹھی باتیں ہوئیں۔ ایک سوال کے جواب میں بولے وہ سب سے بڑے سیاسی اداکار ہیں۔ دوران گفتگو سیاست کا تڑکا بھی لگ گیا۔ جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلقات سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ جب ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے ایک ہو سکتے ہیں تو عمران خان اور جہانگیر ترین کیوں نہیں؟ جہانگیر ترین کا کیس شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے دل میں جگہ بنائی ہے آپ کو؟ اگر نتیجہ نہیں نکلا تو فیل ہی ہوگا۔ میں کوئی چیز پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا۔ اچھا، اور بات کریں نا عید کی، آپ کدھر چلی گئی؟ میں کہاں آپ کو لے کے چلی گئی؟ آپ کدھر رہے گی؟ اچھا شیخ صاحب، خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے معاملے پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں میں تو کسی سے جھگڑے کا حامی سر نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ یا لگتا ہے کہ دوبارہ ایک ساتھ بیٹھیں گے دونوں؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسے لوگ آپس میں ایک ہو سکتے ہیں تو یہ تو دوست ہی ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایکچولی نہ میری جہانگیر ترین صاحب سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کے کیس کو بھی شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں، احتساب کے وہ ہیڈ ہیں۔ میری خواہش ہے کہ حل ہو جانا چاہیے۔ سر آپ کا بہترین دوست سیاستدانوں میں کون ہے؟ اکیلا ہی بندہ، بس سیاست پارٹی بھی میری اکیلی، بندہ بھی میں اکیلا، اور اب میں ریٹائرمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، بس میں چاہتا ہوں کہ اس میلے کو چھوڑ دوں۔ تو شیخ صاحب یہ کب تک پلان کر رہے ہیں آپ؟ پلان میں بس نالا لئی ہو جائے تو، اور اگر کسی نے مجھے تنگ کیا تو پھر میں جب تک مروں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے لوگ مجھے تنگ نہ کریں۔ سیاستدانوں میں سب سے بڑا اداکار کون ہے جو سیاست میں؟ اچھا بہترین شیخ صاحب۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ فرزندان توحید نے نماز عید کی ادائیگی کے لیے جوک در جوک مساجد اور امام بارگاہوں کا رخ کیا۔
मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के अलावा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जुड़वा शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। शाह फैसल मस्जिद और लियाकत बाग में लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद दोनों शहरों में जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। जो कुछ इस वक्त गज़ा में हो रहा है, अगर ये कोविड का मसला ना होता तो आज ईद के बाद हम बाहर निकलते, लेकिन हमारी तमाम कौम के जज्बात फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए साथ हैं। कराची में भी मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नाज़माबाद ईदगाह में मुफ्ती तकी उस्मानी और निश्तर पार्क में मौलाना तनवीरुल हक थानवी की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, कोरोना के खात्मे और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर की बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया नईमिया और मंसूरा में भी नमाज ईद अदा की गई। मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात के दौरान और इख्तिताम पर अवाम ने कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दी। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। रोयत हिलाल कमेटी के साबिक़ सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान मौजूदा कमेटी के फैसले से नाराज़। कौम से एक क़ज़ा रोज़ा रखने की अपील कर दी। कहते हैं कि अवाम आइंदा रमज़ान से पहले एक रोज़ा क़ज़ा रखें। हुक्मरानों की मर्ज़ी पर रोज़ा क़ुरबान नहीं कर सकते। देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, और बिलवास्ता भी हमें इत्तलात मिलती रही। तमाम दीगर जो हुकूमत के माहिरीन हैं वो भी बताते रहे, लेकिन उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। बस इसका इंतज़ार था कि मुफ्ती शहाबुद्दीन को ये ऐलान करें और ये मरकज़ी कमेटी उस पर अमल करे। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता तो वो कहते कि उनके पास मंसूब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक रोज़े की क़ज़ा रखें और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मतुल मुबारक को एक रोज़े की क़ज़ा रखूँगा। जिनको एहतिकाफ़ से उठना पड़ा वो एक दिन के एहतिकाफ़ की क़ज़ा रोज़े के साथ पूरी करें। खबरों में आगे देखिए, तफरीही मकामात बंद, सिर्फ एक रास्ता खुला रहा। शवाल का चांद देखने का ऐलान क्या हुआ? रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कमेटी के सीनियर रुकन मौलाना यासीन ज़फ़र फ़ोन पर किसी को बताते रहे कि आने वाली शहादतों की कोई हकीकत नहीं थी। मुफ्ती मुनीब साहब याद आ रहे हैं। मौलाना यासीन ज़फ़र ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं, मुफ्ती साहब याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो, चल नहीं है एवं गोइयां गलियां ना फसा दित्तियां, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जरा ना दौरा पे आया नहीं का वहदत का, तो वो वजह से देखो 11 बजे से 11:15 साढ़े 11 बस वो, हालांकि बड़ा क्लीयर सीगा भी नहीं है, सारे उपटन है, लेकिन हल्ला ही नहीं वो बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी, नहीं गोइयां आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। तो देखो चंद खाता नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा एहतजाज किया। सही गल है, सही गल है। पहले बड़ा अच्छा था, अभी बड़ा याद सारे कर रहे हैं, सारे याद कर रहे हैं। पहली कमेटी को याद कर रहे हैं, तो मुफ्ती साहब उन्होंने बड़ी जरूरत सी, बड़ा क्लीयर गल कर देंगे, परवाह नहीं करनी।
آج شام نظر آنے والا چاند واضح ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا۔ مولانا طاہر اشرفی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ایک بیان میں مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، شہادتوں کی تصدیق کی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہوئی۔ الحمدللہ پوری قوم حتیٰ کہ فیصلے کو غلط کہنے والوں نے بھی عید منائی۔ کورونا نے کراچی کے تفریحی مقامات تو بند کروا دیے، ایسے میں شہریوں نے فیملی کے ساتھ ایسی جگہ جانے کا انتخاب کر لیا جہاں کوئی لاک ڈاؤن ہے، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے۔ آخر وہ مقام ہے کیا، بتائیں گے سلمان احمد اپنی رپورٹ میں۔ عید ہے مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے تفریحی مقامات سارے بند ہیں، لیکن سڑکوں پر لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو جاتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ جا کہاں رہے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ جا رہے تو اب سسرال ہی کہاں جائے گا بندہ، لے کے بیوی بچوں کے ساتھ جائے گا ہی سسرال۔ میکا ہے، بیوی کو لے کے جانا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ گھر ہی جا سکتے ہیں اور کہاں جائیں گے، ایک ہی ٹھکانہ بچا ہے، باقی سب جگہ تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ کہیں آؤٹنگ کے لیے باہر چلے جاتے یا بچی کے لیے فن لینڈ چلے جاتے، اس کو لے جاتے۔ عید بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں تو جانا پڑتا ہے نا، تو سب سے بیسٹ جو جگہ ہے ہماری اپنے مائیکا ہے، تو ہم مائیکے جا کے انجوائے کریں گے، بچوں کو بھی وہاں پہ عیدی دلائیں گے، ہم خود بھی انجوائے کریں گے۔ سسرال میرا تو جانا ہوتا ہے 6 مہینے کے 6 مہینے میں سال کے اندر ایک دفعہ۔ اب وہ عید ہوتی ہے، ایونٹ ہوتا ہے، اس پہ چلے گئے تو چلے گئے، باقی میری خوشی نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، اب مجبوری ہو گئی ہے تو جانا ہے۔ نانی کے گھر پہ جائیں گے، سارے رشتے دار وہیں پہ جمع ہوں گے، پھر وہیں جا کے سب انجوائے کریں گے، مزے مزے کے کھانے کھائیں گے، عید سیلیبریٹ کریں گے۔ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، میں سی وی جا نہیں پا رہے، اور ابھی میں نانی کے جاؤں گا، وہاں پہ عیدی لوں گا، وہاں پہ تفریح کروں گا۔ میٹھی عید پھیکی نہ پڑ جائے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر شہری عید منانے کے لیے سسرال کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ سلمان احمد، سما، کراچی۔ اور لاک ڈاؤن میں کراچی والوں کا پہلا دن کیسا گزرا، یہ بھی جان لیجئے زمزم سعید کی رپورٹ میں۔ کورونا وبا جان لیوا ہے، اس لیے کراچی کی اربینہ نے عید کی مہمانداری کے لیے بھی SOPs وضع کر لیے ہیں۔ اربینہ سمجھتی ہیں کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے سب کو ہی گھر میں مہمانوں کا رش لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مہمانوں کو ہم لوگوں نے ایکچولی ٹائم دیے ہوئے ہیں کہ ماموں اس ٹائم پہ آ جائیں اور چاچا جو ہے وہ تاکہ رش نہ لگے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ SOPs کا خاص خیال ہے، SOPs کا خاص خیال ماشاءاللہ سے انہوں نے رکھا ہے۔ ملک کی تمام خواتین کی طرح اربینہ بھی عید کا چاند نظر آنے کے اچانک اعلان سے بہت پریشان ہوئی اور انہیں پوری رات جاگ کر عید کے کھانوں کا انتظام کرنا پڑا۔ 12 بجے پتہ چلا اور یہ ساری تیاری جو ہے پوری رات جاگ کے کی ہے، اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ شکر ہے کہ گھر میں جو چیزیں موجود تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اربینہ نے SOPs کے ساتھ مہمانداری کا انتظام کر کے دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو تو آنا ہی ہے، سمجھداری اسی میں ہے، کسی کو 2 بجے اور کسی کو 4 بجے بلانا ہے۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ زمزم سعید، ساما، کراچی۔ ایک جانب گھر کے اندر ایسے مناظر تو دوسری جانب گھر کے باہر کراچی والوں نے عید پر کورونا SOPs نظر انداز کر دیں۔ بیکریز اور مٹھائی کی دکان پر لوگوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ عرفان الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ کیسا کورونا، کیسی SOPs، عید کی خوشیوں کے ساتھ کورونا کی بھی چھٹی ہو گئی۔ کراچی والوں کی کچوری، کیک اور مٹھائی کی دکانوں پر یلغار۔ حکومت SOPs پر عمل درآمد کے لیے بار بار اپیل کر رہی ہے، مگر شہریوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ گورنمنٹ اگر ٹائم دے دیتی پراپر تو لوگوں کا اتنا رش نہیں ہوتا اور بڑا آرام سے سارے کام ہو جاتے۔ اب اس ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ SOP پہ کیسے عمل کریں گے جب ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہوگا؟ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو SOP پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب ان جیسوں کو تو لے کے گھومنا ہے نا، تھوڑا بہت تو رسک لیں گے نا۔ ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، دیکھیں آپ کو ہوگا تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا۔
दुकानदार का कहना है वो SOPs पर अमल दरामद की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना माने तो फिर क्या किया जा सकता है। कोशिश तो कर रहे हैं, हर कस्टमर को जो है मार्क्स भी दे रहे हैं ताकि जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना हो। भरपूर कोशिश है हमारी। मिठाई खाएं, केक खाएं, खुशियां मनाएं, मगर कोरोना जैसी खतरनाक वबा से बचने के लिए समाजी फासले का भी ख्याल रखें। कैमरामैन एम कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कराची शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 कमसिन बहनें जान से गईं। मां समेत 3 खवातीन जख्मी भी हुईं। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार खातून ड्राइवर से बेकाबू होकर एयरपोर्ट सिग्नल के करीब बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू ने मकामी अफराद की मदद से लाशों और ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक एक खातून की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा फैमिली मलीर कैंट की रिहायशी थी। गुजरात के करीब दरियाए चनाब में कश्ती उलट गई। हादसे में 2 लड़कियां जान से गई। मकामी अफराद ने 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक मकामी अफराद कश्ती पर दरिया पार कर रहे थे कि वजन ज़्यादा होने की वजह से कश्ती उलट गई और सवार 8 अफराद डूब गए, जिनमें से 5 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 13 साला निदा और 20 साला सिदरा की लाशें निकाल ली गई हैं। लाहौर में ईद के पहले रोज़ का आगाज़ बारिश से हुआ। गरज चमक के साथ बरसने वाले बादलों ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट। मीठी ईद को बारिश ने मजीद शीरीं कर दिया। ईद के पहले रोज ठंडी हवाओं और रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। रमजान में रहने वाला गर्मी का जोर ईद के रोज टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जेल रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और अंदरून लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मसाजिद में ईद की नमाज भी बारिश के दौरान अदा की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला रवा हफ्ते के इख्तिताम तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची के करीब बुहेरा अरब में समंदरी तूफान तोकते का खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। 16 मई तक हवा का कम दबाव समंदरी तूफान बन जाएगा। माहिकीरों को 14 मई से गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया, ताहम पाकिस्तानी साहिली पट्टी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है।